اس میں آنے والے ضلع بھر سے کارکنان اور دین اور طلبہ دین سے محبت کرنے والے تمام احباب کا میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیج کی زینت بننے والے قائدین جماعت اور علماء کرام جو موسم کی شدت کے باوجود دور دراز کا سفر کر کے آج یہاں ہمیں نصیحت کرنے کے لیے اور فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام ذمہ داران مسئولین کرام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے محنت کر کے آپ احباب کو دعوت دے کے اس تقریب کو کامیاب بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام احباب کی کوششوں کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے اس جامعہ سے فارغ التحصیل ہونے والے حفاظ کرام، علماء کرام جو آج ایک طالب علم کی صف سے نکل کے علماء کی صف میں شامل ہو رہے ہیں، اور ان کے والدین اور ان کے اساتذہ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ یہ وہ کام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا آغاز دار ارقم سے کیا تھا، پھر مسجد نبوی میں صفہ پر یہ دین کی تربیت اور تعلیم کا سلسلہ جاری رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف تعلیم و تربیت تھی، نہ صرف تزکیہ اور اخلاق تھا، بلکہ ایک تحریک تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاس علم حاصل کرنے والے صحابہ اکرام نے معاشروں کے اندر برپا کی تھی، اور کچھ ہی عرصے کے اندر دنیا کے اندر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانے لگا تھا، اور دنیا سے ظلمت کے، جہالت کے، ضلالت کے، گمراہیوں کے اندھیرے چھٹنے لگے تھے، اور ہر طرف ایمان کا نور تھا، اور اللہ کے دین اسلام کے غلبے کی تحریک یہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جزیرۃ العرب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفاء نے 100 سال کے عرصے میں تقریباً 90 لاکھ مربع میل تک اس دین کو پھیلایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد تابعین کو دیکھتے ہیں، تبع تابعین کو دیکھتے ہیں، ائمہ محدثین کو دیکھتے ہیں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ، درس حدیث کے ساتھ ساتھ، کتاب و سنت کی ترویج اور اشاعت کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے دین کی تحریک کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھیں، یا امام مالک امام مدینہ کو دیکھیں، یا امام شافعی رحمہ اللہ کو پڑھیں، یا پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت، اور وہ تمام محدثین کے جن کی سیرت کا تذکرہ آج آپ سن رہے ہیں، ان کی زندگی صرف درس و تدریس سے عبارت نہ تھی، اور تعلیف و تصنیف سے عبارت نہ تھی، بلکہ اللہ کے دین کے لیے ان کی قربانیاں، محنتیں، فتنوں کے مقابلے میں کھڑا ہونا، گمراہیوں اور جہالتوں اور ضلالتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ منہج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرون اولیٰ سے چلتا چلا آ رہا تھا، اس کی حفاظت کے لیے اور اس کی علو و استعلاء کے لیے انہوں نے پورا کردار ادا کیا۔ ہم امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دیکھتے ہیں، یا امام ابن قیم کو دیکھتے ہیں، یا امام عبداللہ بن مبارک کو پڑھتے ہیں، یا ابن قدامہ مقدسی کو پڑھتے ہیں، ہم ان کے اشعار جہاد کو پڑھتے ہیں، یا ان کے مقالات و تصانیف کو جہاد پر پڑھتے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے جہاں پر یہ مسند تدریس پہ بیٹھ کے طالبان علوم نبوت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اس کی شرح بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں پر یہ فتنوں کا، الحاد کا اور کفر کا مقابلہ کرتے ہوئے تاتاریوں کے بتوں اور حکومتوں کو اور ان کے مقابلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
اور اگر ہم پر صغیر کی بات کریں تو بڑے بڑے نام، بڑے بڑے علماء، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، مولانا ثناء اللہ احمد تصویر جو ہے وہ رحمہ اللہ، اور بڑے بڑے نام جو حدیث کی ترویج کے ساتھ بر صغیر کے اندر علوم حدیث کی جو ہے وہ اشاعت کے ساتھ اور اس کی تعلیم و تربیت کے ساتھ وہ اس بر صغیر کے اندر ایک شعور کو بیدار کر رہے تھے، یہاں کے مسلمانوں کو بیدار کر رہے تھے۔ ہم اپنے علماء کو، اپنے اسلاف کو، ائمہ محدثین کو دیکھتے ہیں، جو بات طالبان علوم نبوت کو ملتی ہے، جو علماء کرام کے لیے ایک درس اور منہج کی حیثیت رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے درس و تدریس سے آگے بڑھتے ہوئے معاشروں کے اندر پڑھنے والے فتنے، چاہے وہ الحاد کے فتنے ہو، مادہ پرستی کے فتنے ہو، یا پھر تکفیر و خروج کے فتنے ہو، ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنا، اور پھر اس سے آگے بڑھ کے یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں ان نصابوں کو چھوڑ دینا اور جس طرح سے چاہے وہ عوام کے ساتھ کرتے چلے جائیں، نہیں، بلکہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے معاشروں کی تربیت بھی کرنی ہے، اصلاح بھی کرنی ہے، اور ہم نے آگے بڑھ کے فتنوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے، اور نہ صرف فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے بلکہ فتنوں کی بنیاد پہ آنے والے نظاموں کو سیاست انبیاء کے ذریعے انشاءاللہ ہم نے تبدیل بھی کرنا ہے۔ یہ ہماری جامعہ محمدیہ یہ صرف ایک جامعہ نہیں ہے، ایک مدرسہ نہیں ہے، ایک ادارہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک تحریک ہے جس کی بنیاد حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ نے رکھی تھی۔ تحریک پاکستان کے سرگرم رکن تھے، یہاں پر تشریف لائے، یہاں پر توحید کی دعوت، کتاب و سنت کی دعوت، لاکھوں ان کے شاگرد، اور اس کے بعد ان کا خانوادہ، کس کی بات کریں، امیر محترم پروفیسر حافظ محمد سعید حفظہ اللہ کی بات کریں، یا پھر پروفیسر حافظ عبد الرحمن مکی رحمہ اللہ کی بات کریں، یا پھر اس سے آگے بڑھ کے جو ہے وہ مرید کیسے حافظ عبد السلام بن محمد رحمہ اللہ کی بات کریں، اور اس تحریک کے قائدین کی بات کریں، یہ انہی مدرسوں سے پڑھنے والے، یہ تعلیم و تربیت حاصل کرنے والے آج دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نظاموں کے بدلنے کی بات کرتے ہیں۔ دعوت کا معاملہ ہو، جہاد کا راستہ ہو، یا پھر انسانیت کی خدمت ہو، یا دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد ہو، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے لیے جو افراد اٹھے، جنہوں نے آگے بڑھ کے آج امت کی قیادت کی ہے، وہ انہی مدارس سے اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آئیے ہم بھی اس سوچ کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ کہ ہم نے صرف دین کا علم حاصل کر کے صرف ایک مسجد و محراب ممبر نہیں سنبھالنا، بلکہ یہ سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ہم نے قوموں کی، اقوام کی، لوگوں کی، معاشروں کی اصلاح کرتے ہوئے ان کی قیادت کرنی ہے، اور انشاءاللہ نظام کو بدلنا ہے۔ یہ اس وقت جو سیاسی نظام آج قوموں کو جکڑے ہوئے ہیں اور غلامی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ان جکڑ بندیوں کو توڑنا ہے، اور سیاست انبیاء کے نظام کے لیے انشاءاللہ ہم نے ایک تحریک کو بیدار کرنا ہے، اور اس کے لیے جو کردار ادا کریں گے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء، انبیاء کے ورثاء، انشاءاللہ علماء اس کے لیے کردار ادا کریں گے۔